الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 24 سورۃ الزمر، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 41 تک پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 42 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے، والتی لم تمت فی منامہا، اور جو نہ مرے انہیں ان کی نیند کی حالت میں، پھر جس پر موت کا حکم فرما دیتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسرے کو ایک مقررہ مدت تک چھوڑ دیتا ہے، بے شک اس میں ضرور سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے آیت کے پہلے حصے پر بات کر لیتے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یتوفی، واو فا اور یا اس کا مادہ ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو پورا قبضے میں لے لینا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی موت کے وقت ان کی جانوں اور ان کے شعور کو قبض کر لیتا ہے، اسی لیے یہاں پر جو معنی ہے یتوفی وہ استعمال ہوئے۔ پھر ذکر ہوتا ہے کہ نیند کی کیفیت میں اگر ہم دیکھیں تو انسان کا فہم، شعور، اختیارات، ارادہ سب کچھ سلب کر لیا جاتا ہے، جبکہ روح جسم میں موجود رہتی ہے، اور موت کی حالت میں عقل، شعور، اختیار، ارادہ اور روح یہ تمام چیزیں سلب کر لیے جاتے ہیں، صرف جسم پیچھے رہ جاتا ہے۔ چونکہ اس مادے میں کسی چیز کو مکمل طور پر، پورے طور پر لے لینے کا مفہوم پایا جاتا ہے، لہٰذا آیت کے پہلے حصے کی طرف جائیں تو ہمیں معلوم ہوگا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ موت کے وقت اللہ تبارک و تعالی جانوں کو وفات دے دیتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ پورا اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور جو نہ مرے انہیں ان کی نیند کی حالت میں۔ اس سے کیا مراد ہے جو نہ مرے؟ مراد کیا ہے؟ اب پورے لفظ کو اگر پڑھ لیں ترجمے کو، اور پھر آپ کو مفہوم کی طرف لے کے جاتی ہوں۔ پھر جس پر موت کا حکم فرما دیتا ہے اسے روک لیتا ہے، یعنی روح سمیت اس کو جسم سے اس کے ارادہ، اختیارات، سینسز تمام کو لے لیتا ہے، اور واپس ظاہر سی بات ہے روح دوبارہ جسم میں نہیں جاتی۔ اور دوسرا جو ہے وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ جس پر ابھی موت کا حکم نہیں آیا، وہ جس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا، اس کی روح جسم میں باقی رہتی ہے، باقی وہ آؤٹ آف سینسز ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک مرنے والا۔ اس چیز کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، وہ جس کی موت کا وہ فیصلہ کر چکا ہو اسے اپنے پاس روک رکھتا ہے اور دوسروں کو واپس بھیج دیتا ہے ایک معین وقت تک کے لیے۔ یعنی سونے والا جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کا فہم، شعور اور اختیارات اور ارادہ سب واپس آ جاتے ہیں، اور ایک معین وقت تک کے لیے، یعنی اس کی موت کے وقت تک کے لیے یہ سلسلہ ڈیلی بیسس پہ جاری رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، ان لوگوں کے لیے جو مشاہدہ کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں۔ اس میں کیا نشانی ہے؟ دیکھیں، انسان کو روز اپنے سامنے میں ہوں، ہمیں ایکسپیرینس ہوتا ہے، مجھے ہے، ہم سب کو، ہم سوتے ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں، اچھا باہر بارش ہو رہی تھی، اچھا کب ہوئی بارش مجھے تو نہیں پتہ لگا، اچھا وہ فلاں مہمان آئے تھے تو مجھے جگا لیتے آپ، نہیں وہ ادھر ہی موجود تھے، نہیں میں تو سو رہی تھی مجھے نہیں پتہ لگا، میں سو رہی ہوں تو مجھے نہیں پتہ لگا، میں نے یہ کام پرفارم کرنا تھا، میں نے پیپر کی تیاری کرنی تھی، میں سوتی رہ گئی۔ تو انسان ٹوٹلی آؤٹ آف سینسز ہوتا ہے سوائے روح کے، اور جب انسان مرتا ہے تو وہ تمام چیزیں پلس روح بھی انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس سے ہمیں سونے اور جاگنے کی دعائیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور یہ حضرت حذیفہ سے مروی ہے حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر جاتے سونے کے لیے
تو آپ فرماتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ جیتا ہوں۔ تو وہاں بھی اب دیکھیں، کہنے کو نیند ہے، سونا ہے، لیکن دعا میں کیا لفظ استعمال ہوئے؟ مرنا اور حیات پانا۔ بالکل اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو جاگنے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے بستر سے اٹھے، صبح نئی زندگی اس سے ملے، یا رات کے وقت سو کے صبح اٹھے، یا دن میں کسی ٹائم سو کے اٹھنے پر یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ پاکی ہے اس پروردگار کے لیے، تعریفیں ہیں اس پروردگار کے لیے، شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں زندگی بخشی، بعد ما اماتنا، بعد ہمارے مرنے کے۔ تو نیند آدھی موت ہے۔ تو اب اس دعا میں بھی دیکھ لیں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، پھر ذکر ہوا والیہ النشور، اور پھر اٹھائے اسی کی طرف جانا ہے۔ یعنی حقیقی نیند، یہ جو ابھی نیند ہے، اس کے بعد ایک حقیقی موت بھی آنی ہے، اور اس کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے پروردگار کی طرف۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمام لائف سرکل تمہارے سامنے چلتا ہے، تم روز سوتے ہو، آؤٹ آف سینسز ہوتے ہو، ہاں روح تمہارے مقررہ مدت تک کے لیے تمہارے جسم میں ہی موجود رہتی ہے، اور جب تم دوبارہ سے آنکھیں کھولتے ہو تو تم ایک فیز سے گزر کے آتے ہو جس میں تمہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا، اور نہیں معلوم ہوتا کون آیا تھا کون گیا، کیا وقت ہوا کیا نہیں ہوا، میں کتنا عرصہ سویا، کتنا ٹائم سویا۔ تو یہ تمہارے سامنے ہوتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ تمام ان لوگوں کے لیے جو تفکر کریں، جو غور و فکر کریں کہ کیا وہ اللہ دوبارہ سے تمہیں جب موت دے گا زندہ نہیں کر سکتا، یا تم انکار کرتے ہو حیات بعد الموت کے۔ تو کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے روز تم مشاہدہ کرتے ہو مرنے کے بعد تمہیں زندگی ملتی ہے، ہاں روح نہیں نکلتی، اور جب روح نکل جائے گی تو اللہ اس روح کو بھی جسم میں دوبارہ ڈالے گا، اور یہ قیامت کے قریب وقوع پذیر ہوگا۔ جب قیامت وقوع پذیر ہوئی اور جب قبر میں حساب کتاب کا موقع آیا، انسان کی روح جسم میں دوبارہ دنیا میں، عالم دنیا میں نہیں لوٹ کر آ سکتی، برزخ کے معاملات اور ہیں۔ تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، تم نے ان کو اللہ کے مقابلے میں سفارشی بنا رکھا ہے۔ تم فرماؤ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے کہ کیا اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہو اور نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں، نہ عقل، نہ شعور، نہ سمجھ، نہ سینسز، نہ قوت سماعت، نہ قوت بصارت، نہ اختیارات، نہ قوت ارادہ، وہ تو کچھ نہیں رکھتے جس کو تم اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہو۔ اور ان کے انتہائی خراب ترین عقائد تھے مشرکین کے، اللہ کا انکار کرنے والے بھی تھے، اللہ کا اقرار کر کے دوسروں کو اللہ کے برابر معبود سمجھنے والے بھی تھے، کچھ ایسے تھے جو اپنے باطل معبودان کو اللہ کے ہاں سفارشی مانتے تھے، وسیلہ مانتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ ذات الہی کا ڈائریکٹ انکار نہیں تھا لیکن اقرار بھی نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، تمام شفاعتوں کا مالک اللہ ہی ہے، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اس میں ہمیشہ ریفرنس ایڈ کرتی ہوں آیت الکرسی کا، جو بہت فیملیئر اور الحمدللہ ہم مسلمانوں کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ اس میں بھی ذکر ہوتا ہے نا، کون ہے جو اس سے اس کی مرضی کے بغیر شفاعت کر سکے کسی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفاظ ہیں، عالم ہیں، نیک حضرات ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اختیارات دیے گئے، لیکن ان کے اختیارات بھی رب العالمین کی رضا، اس کی مرضی پر ڈیپینڈنٹ ہیں، اور اللہ جس کو اجازت دے گا وہ اس کی بارگاہ میں دوسروں کے شفاعت کرنے پر قادر ہے۔ لہٰذا اللہ ان معبودان باطل جن کو یہ مشرکین پوجتے تھے، ان کے نہایت عاجز ہونے، نہایت حقیر ہونے کے بعد، ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے تمام شفاعتوں کا مالک تو اللہ ہے، وہ جسے چاہے اپنے اذن سے اختیار دے، اس کے ارادے، اس کے اختیار کے بغیر من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، ہاں اس کی اجازت کے ساتھ، ورنہ کوئی دوسرا کون ہے جو اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش پیش کر سکے؟ ہاں مگر اس کی اجازت سے۔
پھر یہاں ذکر ہوتا ہے، اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت خوش ہو جاتے ہیں۔ خالصتاً یہاں پر کفار کا ذکر ہے کہ اللہ کا ذکر، وحدانیت کا ذکر تو انہیں کسی بھی صورت قبول نہیں تھا، اور وہ اس سے بہت چڑ کھاتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں اگر مجلسوں کی بات کریں نا، تو مسلمانوں میں بھی بہت سی ایسی مجلسیں، ہمارے ٹاپکس ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم ایسے بندے کے پاس بیٹھنا قبول نہیں کرتے جس کے پاس صرف دین کی باتیں ہوں گی، یا اس کے پاس صرف واعظ و نصیحت ہوگا، اس کے پاس ہمارے فائدے بقول ہمارے دنیاوی فائدے کی کوئی چیز نہیں ہوگی، ہم اس بندے کے پاس بیٹھنا گوارہ نہیں کریں گے۔ ہمیں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو ایسی مجلسوں میں بیٹھنا گوارہ نہیں کرتے، یہاں یار کیا کرنا ہے، یہاں تو مولوی ہیں، یا ان کے پاس تو کوئی فن کرنے کی چیز ہی نہیں ہے، نہ کوئی کسی کی چغلی، نہ غیبت، نہ گانے، نہ ڈانس، نہ کچھ اس طرح۔ اور آئی ہیو ایکسپیرینسڈ اٹ کہ ایسا ہوتا ہے۔ جو آپ کے ساتھ لغویات میں مبتلا نہ ہو، آپ کے لیے وہ یوز لیس ہوتا ہے۔ آپ اس بندے کو کہتے ہو یہ ہمارے فنکشنز خراب کر دیتا ہے، اس کو نہ ہی بلاؤ، اس نے موڈ خراب کر دینا ہے، اس نے 4 نصیحت بھری باتیں کرنا شروع کر دینی، مرنا تو ہے، اس نے ہمیں آج ہی مار دینا ہے۔ اس طرح کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے ذکر سے زادتہم ایمانا، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اس بندے کے، ہم سورۃ الانفال کے ابتدا میں پڑھتے ہیں نا مومنین کی نشانیاں، دل جو ہیں وہ اللہ کی یاد میں مزید تڑپتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی نشانی، یہ تو کفار کا طریقہ تھا جس کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ اور آج انفارچونیٹلی ہمارے دلوں کی کیفیت بھی یہی ہے کہ ہمارے ہاں جہاں جس مجلس میں دین کی بات شروع ہوگی، ہمارے دل تنگ پڑنے لگ پڑتے ہیں۔ اور اگر بالفرض نہیں، ہم اٹھ کے نہیں آتے اس مجلس سے، ہم کہیں جی آپ زیادہ ہی مبالغہ رہی کر رہی ہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ اپنے ضمیر سے، اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم اس مجلس کے جلدی ختم ہونے کا انتظار نہیں کرتے؟ کیا ہم کسی جگہ باجماعت نماز کے لیے جائیں تو وہاں کوشش نہیں کرتے کہ امام جو ہیں وہ رکعتیں زیادہ لمبی نہ کرے؟ لمبی سے مراد کیا ہے؟ متوسط بھی نہ کرے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھے اور ہمیں جانے دے، زیادہ لمبی دعا نہ کرے۔ اچھا میں غلط کہہ رہی ہوں تو جمعے کے خطبے میں کتنے نوجوان شامل ہوتے ہیں؟ کتنے ہیں جو آخری 2 منٹ میں بھاگے جاتے ہیں؟ اور کتنے ہیں جو آخر میں دعا وغیرہ کے بغیر ہی واپس آ جاتے ہیں، صرف 2 نفل پڑھے اور واپس گھر کو؟ تو میجورٹی ہے نا پھر۔ تو میں اور آپ، ہم کر سکتے ہیں نا ریلیٹ ایسے حالات سے، جبکہ ہمیں نہیں کرنا۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم ریلیٹ کرتے ہیں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، لا یؤمنون بالآخرہ، جو کہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، یہ رویہ ان کا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے سوا کسی اور کی بات ہو رہی ہو، کوئی اور ذکر چل رہا ہو، کوئی اور ٹاپک ہو، تو اس پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ تو کفار کا طریقہ تھا، آج ہمارا بھی ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ تم عرض کرو اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، ہر پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں میں اس چیز کا فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ پھر ذکر ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اگر جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اور اس کے ساتھ اس جیسا اور بھی ظالموں کے ملک میں ہوتا، تو قیامت کے دن بڑے عذاب سے چھٹکارے کے عوض وہ سب کا سب دے دیتے، تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں، اور ان پر ان کے کمائے ہوئے برے اعمال کھل گئے، اور ان پر وہی آ پڑا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ابھی اس لیکچر کی ریکارڈنگ سے بالکل پہلے گھنٹہ ڈیڑھ پہلے میں یہی سوچ رہی تھی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بات سمجھ نہیں آتی۔ ہم کسی بھی طرح، کیا وہ ایمان والے نہیں ہیں؟ میں صرف اپنے ایمان والوں کی بات کرتی ہوں یہاں پر، کفار کا ذکر تو ان آیات میں ہو رہا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ کس سینیریو میں بات ان آیات کی ہو رہی۔ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں نا جو کہ فحش پہ مبتلا ہیں، اولاد فحش میں مبتلا ہیں، اس پر پراؤڈ فیل کرتے ہیں، ٹی وی انٹرویوز دیتے ہیں، ہمیں فخر ہے ہماری بیٹی دنیا کی ورلڈز بیسٹ ڈانسر ہے یا فلم سٹار ہے، یا ہمیں فخر ہے کہ ہم نے الحمدللہ اس سال 3 فلمیں لانچ کی۔
اس طرح کے انٹرویوز ہم ہمارے کانوں میں پڑھتے ہیں نا، سماعتوں سے ٹکراتے ہیں نا. اللہ کا شکر ادا کرنا کہ ہمیں گناہ کی اتنی توفیق ہوئی. کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو ایسے لوگوں کو بات سمجھانے سے سمجھ نہیں آتی. یقین کیجیے اگر کوئی سمجھائے گا اس کے بعد دوبارہ اس کے پاس نہیں جائیں گے. اگر کوئی سمجھانے لگے کہ اچھا ایسا بھی ہے کہ واعظین نے تبلیغ کے نت نئے طریقے ٹرائی کر کے دیکھ لیے. کہا جاتا ہے نا کہ واعظین سخت گفتگو نہ کریں، واعظین ایسے ویسے. بالکل ٹھیک ہے، واعظین بس مرضی کے مطابق دین نہیں بدل سکتے، باقی اختیار ہے انہیں کہ وہ حکم کو جس طرح چاہیں نرمی کے ساتھ ادا کریں، معاملے کو جس طرح چاہیں خوش اسلوبی کے ساتھ سامنے بیان کریں کہ حل نکلتا ہوا نظر آئے. لیکن کچھ لوگوں کے دماغ اس قدر ٹیڑھے ہیں کہ وہ جس طرح آج کے دور میں کہہ لیں کہ LGBTQ کو بھی سرِ عام سپورٹ کرنے والے ہیں اور خود کو ایمان والا مسلمان کہتے ہیں. I am a Pakistani, I am a Muslim and I am a supporter of LGBTQ. اس طرح کے سلوگنز اٹھائے ہوتے ہیں دیدہ دلیری کے ساتھ. بھئی ایک ہوتا ہے فسق، ایک ہوتا ہے فاجر ہونا. انسان فاسق ہوتا ہے اپنی حد تک، اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. یعنی انسان کی اپنی تھنکنگ ہے، اپنا عمل ہے، وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے نا. تو اللہ اس پر اس کی پکڑ کرے، اللہ چاہے وہ اینڈ پہ توبہ کر لے اور معاملہ اس کا اور اس کے اللہ کے درمیان تھا. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ایک ہوتا ہے فاجر ہونا، اعلانیہ گناہ کرنا اور اس گناہ پر ڈٹائی دکھانا، دلیر ہونا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ایسے لوگ بھی تو ہیں نا جو کہ پھر ظاہری طور پر سب کچھ سامنے کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے سامنے پھر دکھا دیا جائے گا انہیں، ان پر وہی آ پڑے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی دنیا میں کیا ہے، کس چیز کا مذاق اڑاتے تھے؟ ریلیجن کا، اسلام کا. خواتین ہیں تو وہ نئے آئے دن پروپاگنڈے نکالتے ہیں، عورت کو حقوق نہیں ملے. میں نے یہاں تک سنا کہ وہ کہتی ہے اگر اسلام ایسا ہے تو مجھے ایسا اسلام قبول نہیں ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے وہ کہہ رہی. یعنی اس کو نہیں ڈیفینیشن پتہ اصل اسلام کی، اس نے اسلام کے احکامات نہیں پڑھے، اس نے 2-4 اوپر کی باتیں جو ہیں وہ اپنی لا علمی کی بنیاد پر آپس میں ریلیٹ کی، اپنی کم عقلی کی بنیاد پہ فیصلہ لیا اور کہا مجھے ایسا اسلام قبول نہیں. اور کوئی ہوسٹ، ٹی وی ہوسٹ پوچھتا ہے کسی خاتون سے کہ کیا آپ ہم جنس پرستی کو آپ سپورٹ کرتی ہیں؟ ہاں کرتی ہیں. اگر آپ نے دیکھا نہیں قوم لوط پر عذاب آیا تو وہ بستی ایسے، آپ چاہتی ہیں آپ پر بھی وہ عذاب ہے؟ آ جائے عذاب. ایسے تو لوگ ہیں جو کہ خود کو، بہت دکھ کی بات ہے کہ کہاں کفار کو دیکھنا، اپنے ایمان کو دیکھیں، اپنے آپ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو دیکھیں، نہیں سمجھتے. اور پھر اللہ ایسے لوگوں کے لیے فرماتا ہے وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. تم دین کا مذاق اڑاتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو. ہاں مجھے تمہارے مسلمان ہونے پر کوئی فتویٰ نہیں دینا کہ تم ہو یا نہیں ہو، لیکن جو تم کر رہے ہو اس کا انجام تم بھگتو گے. مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو تم استہزاء کرتے تھے وہ تم پر آ پڑے گا. اور پھر اس وقت there will be no escape، بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. اور پھر تم زمین بھر کے، تمہارے پاس سونا، زیورات، معدنیات بھر کے ہوں زمین، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اس جیسا اور بھی ہو تمہاری ملکیت میں، اول تو ہوگا نہیں. اللہ فرماتا ہے بالفرض ہو بھی، تم اپنی جان چھڑانے کے لیے دو گے نا، اللہ یہ لے لے جان چھوڑ دے. ہاں یہ دنیا میں کہیں نہ کہیں کارآمد ہوگا تیرے لیے، لیکن ادھر وہ مالک یوم الدین، بادشاہی حقیقی، وہاں تیرا یہ کوئی پروپیگنڈا تیرے کام نہیں آئے گا، یہ کوئی آفر تیری وہاں پر قبول نہیں کی جائے گی، سب رد. اور پھر تو چکھے گا اپنے برے اعمال کا وبال. پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرمائے تو کہتا ہے یہ تو مجھے میرے علم کی بدولت ملی. اسے کہا جاتا ہے عجب، یعنی خود پسندی. ایسی بری بلا اور وبا ہے یہ کہ انسان، ایک ہوتا ہے نا تکبر کر رہا ہے، اس چیز پر بھی کر سکتا ہے جس پر وہ، یعنی ایک انسان ہے جو اپنے خوبصورت ہونے پر اس کو تکبر ہے، اس پہ اس کا اختیار تھوڑی ہے، وہ تو پیدا ہی خوبصورت کیا گیا نا، لیکن اس پر اس کو تکبر ہے. یعنی ایک چیز اس کی ہے نہیں، یعنی اس کا کمال کوئی نہیں ہے لیکن اس کو تکبر. اور ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس پہ انسان اپنی محنت اور اپنی کاوش
دکھ تکلیفیں برداشت کر کے اس ایک میڈل کو حاصل کرتا ہے، اس ایک رینک کو حاصل کرتا ہے، اس ایک مرتبے کو، پھر وہاں تک پہنچ کے اوقات بھول جاتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ سب تو مجھے میرے علم کی بنیاد، یہ تو میری قابلیت کا نتیجہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نعمت عطا کروں تو تم اس کو عجب پہ لے جاتے ہو، تم کہتے ہو میری قابلیت ہے، بلکہ وہ تو ایک آزمائش ہے، مگر اس میں اکثر لوگ نہیں جانتے، ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہی ہے، خوبی کا عطا کیا جانا اور اس خوبی کی وجہ سے عطا کیا جانا، یہ بھی آزمائش ہے۔ ان سے پہلوں نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی، تو ان کی کمائیاں ان کے کچھ کام نہ آئیں، تو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی برائیاں انہیں پہنچیں، اور ان میں بھی جو ظالم ہیں عن قریب ان پر ان کے کمائے ہوئے اعمال کی برائیاں آ پڑیں گی، اور وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے۔ کہ انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ بھی فرماتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ تو تمہیں جو آج رزق ملا اپنی ہی کسی محنت کے نتیجے پر، یہ تمہاری اپنی ہی کمائی ہے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن تم سے پہلے بھی تو ایسے بہت کمانے والے تھے نا جو گزر گئے۔ اگر تم اسے اپنا ذاتی کمال سمجھو گے تو کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ رزق وسیع کرتا ہے چاہے تو، رزق تنگ کرتا ہے جس پر چاہے تو؟ یعنی تم پر کل تک تنگ تھا تو بھی اللہ کے حکم سے تھا، آج دیا گیا ہے تو اس میں بھی اللہ کا حکم ہے، تمہارا ذاتی کمال نہیں ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اب یہاں ذکر ہوا کہ اس عمل میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، یعنی سمجھیں گے وہی جو ایمان والے ہیں۔ اور اس میں آنکھیں کھول دینے والی اس آیت میں ہمیں واعظ و نصیحت کی گئی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عجب سے، اللہ تعالی ہمیں تکبر سے، حسد سے، ہر دل کی ہر روحانی برائی سے، بلا سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں اپنا بنا کے رکھے دنیا میں بھی اور ہیئر آفٹر بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی دعائیں قبول فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔